سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو مختلف پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف مضامین کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ سے سینئرز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اکثر گھروں میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر کے یا اپنے سے ریٹائر ہو کے جاب سے اور گھر میں ہوتے ہیں، تو ان کا وقت کیسے اچھی طرح سے گزارا جائے اور وہ کیسے لوگوں کے لیے فعال کردار ادا کر سکتے ہیں اور ایک اچھے گھر کے سربراہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی جو تھوڑا سا جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے کس طرح سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ رکھنا چاہیے اور کس طرح سے ان کو ان کی جو عمر ہے وہ یوزفل طریقے سے گزرے۔ سینئر لوگوں کی اکثریت میں ان ہی اسباب کی بنا پر جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں کہ ان کا دماغ جسم کا مضبوط حصہ نہیں رہتا، اکثر امراض صرف کنفیوژن کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو خواہ گرمی میں لو لگ جائے یا بخار ہو یا قلت خون ہو یا کوئی ایسا مرض ہو کہ جس سے ان کو بہت ہی پریشانی ہو رہی ہو، یا فالج یا قلت غذائیت یا جو کڈنیز کے فیل میں گردوں کے فیل میں کمی آ جاتی ہے یا کوئی پھیپھڑوں میں خرابی ہوتی ہے یا امراض، تو یہ امراض جو ہے نا اول حواس پر اثر ڈالتے ہیں، یعنی دماغ پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دماغی فیل جو پہلے ہی سے بالکل اپنی پراپر پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے وہ مرض کے سبب سے بالکل بدحال ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کا کما حقہ علاج نہ کیا جائے، اگر مرض کا کما حقہ علاج کیا جائے تو ذہنی کیفیت بھی سنبھل جاتی ہے۔ سینئر لوگوں کو ان کے مانوس ماحول سے اگر ہٹا کر نئی اور اجنبی جگہ لے جایا جائے تو یہ نئی جگہ ان کے لیے نہ صرف تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ پرابلم کا سبب بن سکتی ہے۔ جیسے کہ مثلا اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ جگہ اپنے وہ بدلتے رہتے ہیں اپنے جیسے فادر کی یا مدر کی، تو اس سے بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خصوصاً رات کو ان کو ہر چیز سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ سینئر لوگ اپنے گھر اور کمرے کی ہر چیز سے اس قدر مانوس ہوتے ہیں کہ پاس رکھی ہوئی میز اور جو لیمپ ہے وہ بھی ان کے لیے رفیق حیات ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے بہت سنا ہوگا اس بات کے بارے میں کہ مجھے تو کمرے کی اگر ترتیب بدل دی جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی چھوٹی چیزوں کا نظر سے ہٹ جانا بھی ان کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام مشاہدہ ہے کہ سینئر لوگوں کو جب ان کے مانوس گھریلو ماحول سے نکال کر کسی بھی ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، عام طور سے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ سینئر لوگوں کے لیے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کا علاج بھی گھر میں رہ کر ہی کرنا چاہیے۔ ان لوگوں میں دماغی بحالی اس بات پر منحصر ہے کہ ان کا جو اصل مرض ہے اس کا علاج کیا جائے اور عام صحت کو بحال رکھنے کے لیے مناسب، متوازن اور زود ہضم غذا دی جائے، یعنی وہ غذا جو جلدی سے ہضم ہو جائے۔ ان کو مرغن غذاؤں کی اب ضرورت نہیں ہوتی۔ جن لوگوں میں اچھی طرح کھانا نہ کھانے کے سبب سے وائٹامنز اور منرلز کی قلت ہو جاتی ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اگر اس عمر میں دماغ کو کسی مرض کی وجہ سے ضرر پہنچ جائے تو دماغی حالت اور کمزور ہو جاتی ہے۔ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ صدمات کو برداشت کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے ان لوگوں پر معمولی صدمات سے اداسی اور افسردگی طاری ہو جاتی ہے۔ انہی وجہ سے
جو ضعیفی کا جو عمر ہوتا ہے، یعنی سینئر جو عمر گزار رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسا حصہ کہا گیا ہے جس میں مستقل جو ہے وہ چیزیں نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، صحت جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بھی صحیح قول ہے کہ بزرگی بعقل اسب نہ بسال، یہ کہ بزرگی جو ہوتی ہے وہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے، سالوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بہرحال بعض اقدامات جن کا ذکر ہم آپ سے کریں گے کہ اس سے زمانے کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو بہت فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کو معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے گھرانے، ہمارے جو جوان فیملیز ہیں اور جو خاندان کے لوگ ہیں اور فرینڈز ہیں، وہ بہت ہی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔